السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے گھرانے، ہمارے معاشرے میں وہ خاندان، وہ آدمی، وہ شخص جس کے بچے جوانی کی دہلیز تک پہنچنے لگتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، کھانے کمانے لگتے ہیں، یعنی کہ کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ بچے اس کے یعنی اس آدمی کی اولاد کنواری ہے، جب تک آپس میں بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، اور اولاد اور والدین میں، والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور وہ لڑکا سسرال آنا جانا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ خاندان محبت میں، تعلقات میں، صلہ رحمی میں، پھر ان چیزوں میں وہ پیچھے ہوتے چلا جاتا ہے اور قطع رحمی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ والدین اپنے اس لڑکے سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑکا بہت سارے عوارض اور بہت سارے اسباب اور وجوہات کی بنا پر اپنے باپ سے، والدین سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ ایک شخص کے 2-4 بیٹے ہیں، اور جب تک وہ کنوارے ہیں تو والدین اولاد کے، اولاد والدین کے ہیں، ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہی باپ ان بچوں کو جب شروع سے پالتا ہے تو اپنی جان، اپنا مال اس کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ اگر اس کے وہ بچے بیمار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، تو یہی باپ تڑپ جاتا ہے۔ لیکن یہی شخص اور یہی شخص کی بیوی اپنے بیٹوں کے لیے جب شادی کے لیے کسی لڑکے کا رشتہ دیکھنا جاتے ہیں تو اس کے لیے کتنی لڑکیوں کو فیل کر کے آتے ہیں۔ عام طور پر کئی لڑکیاں فیل کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد کسی سے نکاح ہوتا ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ یہ آدمی جس نے اپنی اس اولاد کو پالا، یہ اولاد، یہ لڑکا اور بیٹا جس کی پرورش میں، تربیت میں، تعلیم اور تعلم میں، جس کو بڑا کرنے میں باپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، آخر شادی ہوتے ہی یہ گھرانہ بکھر کیوں جاتا ہے؟ میں اس موضوع پر تھوڑا کھل کر گفتگو کروں گا اور آپ سے امید کروں گا کہ آپ آخر تک بنے رہیں گے اور ویڈیو کو پورا سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے گھرانے میں اگر آپ کا گھرانہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ میں اپنی اس بات کا توجہ کا مرکز نوجوانوں کو بناتا ہوں، اور بزرگ جو گھر کے بڑے ہیں، والد ہیں یا بڑا بھائی ہے، میں اپنی گفتگو کا مرکز اور محور اس کو بناتا ہوں۔ ذرا سنیے، یہی گھرانہ 2 4 5 بیٹے ہیں، 2 3 4 بیٹیاں ہیں، پورا گھرانہ 10 12 13 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ بڑا گھرانہ، ایک بڑی فیملی، جب تک کسی کی شادی نہیں ہوتی تو گھر جنت نشاں اور گلے گلزار معلوم ہوتا ہے۔ بڑی اٹکھیلیاں، خوشیاں، باوجود ہے کہ غربت ہے، تنگی ہے، لیکن جب سارے بھائی اور باپ اماں گھر میں جب جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، بیٹا جب باہر سے سفر کر کے گھر پہنچتا ہے، 1-2 سال میں گھر پہنچتا ہے، تو پورا گھرانہ معلوم ہوتا ہے کہ عید کا سماں ہے، عید کا ماحول ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی بیٹے کی شادی ہوتی ہے، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، یہی والد جس نے اپنی ان بیٹوں کو سب کچھ قربان کر کے پالا تھا، یہ بیٹے اپنے والد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، یا والد اپنے ان بیٹوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے،
بلکہ گھر کے اندر خرچوں کے اندر، دوا داروں میں، والدین کی نگرانی دیکھ بھال میں، خدمت گزاری میں یہ اولاد بہت پیچھے ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں وہ آپ جانیں، کمنٹ میں بتائیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں۔ اگر میری بات اچھی لگے تو لائک کریں اور یس بولیں۔ اگر میری بات میں کچھ اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میرا حرف آخر ہے، یا میری بات آخر ہے، یا میری رائے آخر ہے۔ آپ کی سوچ میری سوچ سے اور بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو سننے والے، دیکھنے والے ہر عمر کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو سنیے، آپ سے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث بخاری شریف کی سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، خبردار سنو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے لیے انصاف کا معاملہ کرو۔ کسی ایک بیٹے سے یا بیٹی سے محبت زیادہ کرنا یہ تو ایک فطری عمل ہے، ایک طبیعی عمل ہے، لیکن جہاں حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہوگا وہاں محبت کی وجہ سے کسی نہ کسی بیٹے پر یا بیٹی پر یہ باپ ظلم کرتا ہے، پراپرٹی کے معاملے میں یا پیسے روپیہ دینے کے معاملے میں۔ دوسری اولاد اس کو جب اس طرح کے برابر کنٹینیو دیکھتی ہے، یہی بیٹے کی بیوی جب ان چیزوں کو نوٹ کرتی ہے تو اپنے شوہر سے وہ شکایت کرتی ہے۔ شوہر اگر سمجھدار ہے تو بیوی کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور والدین سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں زیادہ ہونے لگتی ہے تو پھر وہی بیٹا غور سے اپنے والدین کے حرکتوں کو اور عمل کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے دراڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور دوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام بیٹے اور بیٹیاں جب کنوارے تھے تو گھر کے اندر جو سما ہوتا تھا سب جمع ہو کر بیٹھتے تھے، اب وہ سما دیکھنے کے لیے، وہ ماحول کے لیے ترستے ہیں۔ بیٹا اپنے گھر میں الگ ہے اور یہی بوڑھے بزرگ ماں باپ اپنے کمرے میں، روم میں الگ پڑے ہوئے ہیں، رات کو تنہائی میں بڑی تکلیفوں سے، دکھ اور درد کے ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن کوئی بیٹا یا پوتا یا پوتی اس رات کی تکلیف کا ساجھا کرنے کے لیے کوئی اٹھ کر نہیں جاتا۔ ہمارا گھرانہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پراپرٹی کو یا اپنے پیسے کو کسی ایک لڑکے کے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کسی بیٹے، چھوٹے بیٹے کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیچ کے بیٹے کی طرف مائل ہوتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بڑے بیٹے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ اتنا شدید مائل اور رغبت بڑے بیٹے کی طرف رکھتا ہے کہ دوسرے بیٹے اس بات کے اوپر حسد کرنے لگتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جائز طور پر اپنا حق مانگتے ہیں، ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر یہ باپ اپنے کاروبار میں مضبوط ہے تو وہ کب تک کاروبار کرے گا؟ بالآخر ریٹائر ہونا ہے اور وہ کاروبار بیٹوں میں تقسیم ہونا ہے۔ تقسیم ہونے کے بعد یہی بیٹا اب کوئی نظر نہیں رکھتا اور یہ باپ کوڑی کوڑی کو ترستا ہے، دوا دارو کو ترستا ہے۔ وہ چاہتا ہے رات کی تنہائی میں، دن میں کہ میرے پاس میرے بیٹے بیٹھیں، ہنسے کھیلیں، میرا وقت پاس ہو، میرے پوتے پوتیاں میرے پاس کھیلیں، لیکن کسی کے پاس اپنے اس بوڑھے بزرگ والد اور دادا کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اپنے باپ سے بیٹے کے دور ہونے کی۔ اسی کو دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن کریم میں پڑھا ہوگا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ ہمیں وفات دے، ہمارا حشر فرما ابرار لوگوں کے ساتھ۔
قرآن کریم میں ابرار جو کہا گیا ہے، اس ابرار لفظ کی کیا تشریح ہے، کیا اس کی شرح ہے، کیا اس کی تفسیر ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے الابرار هم الذین لا یؤذون آباءهم ولا ذریاتهم۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو نہ اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی بڑوں کو اپنے والدین کا حق بھی نہیں مارتے، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دوا دارو کا ہر طرح سے لحاظ رکھتے ہیں، اور اپنی اولاد پر بھی وہ ظلم نہیں کرتے، ان کو ابرار کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے والدین یا والد اپنے آپ میں نیک ہے، تہجد گزار ہے اور بہت عبادت کرتا ہے، لوگوں میں عابد اور قائم اللیل کے نام سے وہ مشہور ہے، لیکن اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنے کے معاملے میں یہ آدمی اپنی طبیعی فطرت کی بنا پر کسی ایک بیٹے کی طرف مائل ہو کر دوسرے بیٹوں کی نظروں سے خود کو گرانے کا کام کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، برا نہ مانے، میں آپ کے والدین ہونے کی وجہ سے آپ کے رتبے کو نہیں گھٹا رہا ہوں، میں نوجوانوں سے اس طرف کو توجہ دلاؤں گا، میں اس طرف کو دیکھنا، آپ آخر میں سنیں۔ چنانچہ یہ والد باوجود یہ کہ نیک ہے، عابد ہے، متقی ہے، مسجد میں اپنا اکثر اوقات گزارتا ہے، لیکن جب اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کا معاملہ آتا ہے تو انصاف نہیں کرتا، کسی ایک بیٹے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اپنی پراپرٹی کو وہ اس کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے، اور یہیں سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک مکمل ابوت یعنی باپ ہونا، مکمل اپنی شخصیت میں وہ باپ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان جھگڑے نہ ہونے دے، ان کو ایک رکھنے کا کام کرے، ان کو متحد کرنے کی برابر کوششیں کرتا رہے، اور دینی مزاج پر ان کی تربیت کرتا رہے، ان کو نمازی بھی بنائے، حرام سے بچنے والا بنائے، ظلم کرنے سے بچنے والا بنائے، ظالم ہونے سے بچائے، ان کو بہادر بنائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کے لیے ان کو تیار کرے۔ بہت سارے باپ ہیں جو اپنے آپ میں تو متقی پرہیزگار ہیں، اولاد ان کی شرابی ہے، ان کو اس نے دینی تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے رتبے کو نہیں پہچانتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دینی تعلیم تو حاصل کیے ہوتا ہے جتنی بھی ہو، لیکن باپ کے مظالم کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ باپ وہ مساوات، عدل و انصاف اور برابری کے جذبات سے عاری ہو کر کسی ایک بیٹے کی طرف وہ جھک جاتا ہے۔ اور آگے آپ کو ایک حدیث شریف مشکوٰۃ شریف میں سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو آدمی اپنی میراث سے اپنے کسی وارث کو محروم کرے، اللہ تعالیٰ اس کی میراث کو، جنت کی میراث کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، یعنی جنت سے اس کا ٹکٹ کٹ گیا ہے۔ اب وہ جنت میں تو جائے گا لیکن اپنی ظلم کی سزا پا کر جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا۔ راوی روایت کرتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر والدین ظلم کرتے ہوں، یعنی یہ کہنا کہ صرف ظلم والدین کے ساتھ اولاد کرتی ہیں، یہ غلط ہے، ماں باپ بھی ظلم کرتے ہیں، ماں باپ بھی ظلم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں جب کسی صحابی نے یہ دریافت کیا کہ اگر والدین ظالم ہیں
तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो जालिम हैं तब भी, जालिम हैं तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करें। कहने का मतलब ये है कि जालिम को जालिम तो कहा गया ना। मेरे नौजवानों, बिला शुबहा मैं आपको एक चीज की तरफ मुतवज्जा करता हूं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए और आपको आफियत से पूरी जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला सादत नसीब फरमाए। आज आप नौजवान हैं और आप कभी भी बाप के दर्जे को पहुंचेंगे, दादा के दर्जे को पहुंचेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सुकून रहे, तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं इसको आप अगर चाहें कि मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजरे, मेरी औलाद में से हर बेटा और बेटी मेरी कदर करे, तो इसको अपने दिलो दिमाग की किसी जगह में बिल्कुल खास कर लेना और इसको जमा लेना इस बात को। अगर वालिदैन या वालिद अपनी औलाद के दरमियान अदल इंसाफ, मसावत और बराबरी का जज्बा नहीं रखेगा और उनके हुकूक अदा नहीं करेगा, प्रॉपर्टी हो या फिर मोहब्बत का मामला हो, उस घर को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ये तो मैंने वालिदैन के लिए अर्ज किया जो अब तक किया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अब मैं आपसे अर्ज करता हूं इस बात को कि वालिदैन का मर्तबा क्या है। अभी मैंने आपको सुनाया कि वालिदैन अगर जालिम भी हैं तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करना है। बिला शुबहा तबीयत गवारा नहीं करेगी, बिला शुबहा दिल आपका सर्द हो चुका है कि वालिद ने मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे महरूम किया है मेरे हुकूक से, तो मैं क्यों उनकी खिदमत करूं। लेकिन शैतान के इस भड़काने में ना आना और अपने वालिदैन की खिदमत करते रहना। इसलिए कि वालिद अगर मुशरिक भी है तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से ये फरमाया था कि अपना तुम्हारा बाप मुशरिक भी है तब भी उसकी खिदमत करो, उसके साथ हुस्न सलूक करो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर बाप है, वालिदैन जालिम है तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। मेरे दोस्तों, वालिदैन हमारी पैदाइश का ज़रिया हैं और माँ ने, ख़ास कर माँ ने अपनी बेटे की औलाद की पैदाइश में जो तकलीफ़ उठाती है उसका 1000वां हिस्सा भी पूरी ज़िंदगी खिदमत करके हम अदा नहीं कर सकते, माँ के हुकूक ख़ास कर। इसलिए आप अहादीस शरीफा का मुताला करने के बाद पाएंगे कि माँ का मर्तबा और माँ के साथ हुस्न सलूक का ज़्यादा एहतमाम के साथ जिक्र किया गया है। कुरान करीम में तो इतना कहा, वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करें। यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि बड़ा जो घर में, चाहे वो वालिद हो या बड़ा भाई हो, सिर्फ उम्र से बड़ा नहीं होता, उसके अंदर बड़कपन भी होना चाहिए, हुस्न अखलाक, बुर्दबारी, छोटों से शफकत, मोहब्बत का जज्बा भी होना चाहिए। अगर आप एक तरफ चुंबक रख देते हैं और बहुत दूरी पर लोहा रख देते हैं तो ना तो चुंबक वहां उड़कर जाएगी ना लोहा सरक कर आएगा। लेकिन लोहे को और चुंबक को अगर आप करीब कर दें तो उनमें से जो हल्का होगा वो उसकी दूसरे की तरफ भाग कर जाएगा। यानी लोहा ज़्यादा भारी है और चुंबक हल्की है तो चुंबक वहाँ उड़ जाएगी। लोहा हल्का है और चुंबक भारी है तो फिर वो लोहा उड़कर उस चुंबक पर जाकर चिपक जाएगा। मालूम ये हुआ